بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیپٹر نمبر 10، اس کا آج ہم لیکچر نمبر 3 سنیں گے، اور اس میں ہم بات کریں گے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات، یعنی پنجاب گورنمنٹ نے اس حوالے سے کیا کیا. آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیے، اور جہاں کوئی مشکل الفاظ آئیں گے اس کی میننگ آپ کو بتائی جائے گی، آپ اسے نوٹ ڈاؤن کریں، اور کچھ چیزیں آپ کو انڈر لائن کروائی جائیں گی تو آپ وہ چیزیں آپ انڈر لائن کر لیں، تاکہ آپ کو اہم ترین MCQs یا شارٹ کوسچنز وہ پتہ چلتے جائیں. تو کتاب سامنے رکھیے، اور ٹاپک ہم نکالیں گے، آج پڑھیں گے خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب نے کون سے اقدامات کیے. حکومت پنجاب نے خواتین کے خلاف تشدد کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کئی قوانین بنائے. اس میں پہلا قانون ہے خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظتی قانون، اور سن اس کا ہے 2010. یہ سن آپ ذرا انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کریں اس کو. یہ MCQ میں پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظتی قانون کب بنا، یا یوں پوچھا جا سکتا ہے کم عمری میں شادی پر پابندی کا ایکٹ کب منظور ہوا. آپشن پوچھے جائیں گے 2011، 12، 14، 15. تحفظ نسواں ایکٹ کب بنا، 2016. تو یہ ذرا تینوں چیزیں انڈر لائن کر لیں گے. اب آئیں ہم پہلے ٹاپک کی طرف. خواتین کو کام کی جگہ پر، کام کی جگہ مطلب جہاں وہ نوکری کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، جہاں ان کی جاب ہے، اس جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظتی. ہراساں کرنا، خوف زدہ کرنا، ڈرانا، دھمکانا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. خواتین اپنے جو مرد سینئر حضرات ہیں ان کے ماتحت جب کام کرتی ہیں تو وہ سینئر اپنی سینیورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین سے دوستی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، خواتین کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو اس کے خلاف 2010 میں قانون سازی کی گئی تاکہ کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں یعنی خوف زدہ کرنے کے عمل میں کمی لائی جائے، جو کہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ہراساں کرنے یعنی خوف زدہ کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے واقعات پہلے رسوائی کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے درج نہیں کرائے جاتے تھے، مگر اب پنجاب میں کام کرنے والی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایت پورے پنجاب میں صوبائی محتسب، یہ محتسب احتساب کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس کو آپ نیب سمجھیے. نیب کی طرح کا یہ ایک سسٹم ہے جس میں آپ درخواست دے سکتے ہیں اپنے سینئر کے خلاف، یعنی کوئی بھی خاتون جس کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف صوبائی محتسب کے پاس درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے. اور یہ شکایات ٹیکس فری ہیلپ لائن 1043 پر بھی لکھوائی جا سکتی ہے. یہ 1043 خواتین کے لیے مخصوص نمبر ہے. یہ موبائل سے بھی ڈائل ہو جاتا ہے اور PTCL فون سے بھی، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کو ڈائل کرنے کے چارجز نہیں ہوتے. تو یہ ٹیکس فری یا ٹول فری ہیلپ لائن ہے 1043. اسے انڈر لائن بھی کر لیں. یہ کبھی کبھی پیپر میں MCQs میں پوچھی جاتی ہے کہ خواتین کے لیے ٹیکس فری ہیلپ لائن کا نمبر کون سا ہے، 1043.
اس پر یہ شکایت لکھوائی جا سکتی ہے یا تحریری طور پر محتسب کو جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حکومت پنجاب نے کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ بنایا، قانون بنایا 2015 میں۔ پنجاب میں کم عمری یعنی چھوٹی عمر میں شادی، یہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں، ابھی بچی کی عمر پوری نہیں ہوئی تو اس کو شادی پر مجبور کرتے ہیں۔ تو کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں پاس ہوا تاکہ 16 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی کرنے والے یا اس میں شامل ہونے والوں کو سزا دی جا سکے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص جو 18 سال سے کم عمر لڑکے اور 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی کی رسومات انجام دے گا، اسے 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی سزا نکاح خواں یعنی نکاح پڑھانے والے اور کم عمر دلہا دلہن کے والدین کو بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا۔ اسے انڈر لائن کریں، یہ ڈیٹ MCQ میں پوچھی جا سکتی ہے، شارٹ میں پوچھی جا سکتی ہے کہ تحفظ نسواں ایکٹ کب پاس ہوا؟ 24 فروری 2016، اور اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم، مختلف جرم بشمول، یعنی بشمول کا مطلب ہوتا ہے سمیت، مختلف جرائم جس میں شامل ہیں جرم کی ترغیب دینا، یعنی کسی خاتون کو جرم کی ترغیب دینا، گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دلانا اور اس سے شادی کا وعدہ کرنا کہ تم گھر سے بھاگ چلو تو میں تم سے شادی کروں گا، تو یہ جرم کی ترغیب ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ گھر کے اندر بدسلوکی کرتا ہے، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی یعنی تانے دینا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، گالیاں دینا، یہ جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی ہے۔ معاشی بدسلوکی یہ ہے کہ اسے اخراجات سے تنگ کرنا، خرچ نہ دینا، کھانا پینا اوڑھنا پہننا اس میں تنگی پیدا کرنا، خواتین کو پریشان کرنا۔ تعاقب یعنی پیچھا کرنا، کسی خاتون کے گھر تک جانے کے لیے اس کا پیچھا کرنا، اور سائبر کرائم یعنی موبائل کے ذریعے تنگ کرنا، اسی طرح انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اسے تنگ کرنا، یہ سائبر کرائم میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 پاس کیا گیا 24 فروری کو۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے جسے نافذ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر نے اسے تشکیل دیا ہے۔ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع، یہ ضلع کی جمع ہے اضلاع، تمام اضلاع میں پہلے سے موجود دارالامان جہاں خواتین کو بے سہارا بے گھر خواتین کو امان دی جاتی ہے، پناہ دی جاتی ہے، انہیں رہائش دی جاتی ہے، اس کو دارالامان کہتے ہیں۔ تو یہ تمام ضلعوں میں موجود ہیں۔ تمام اضلاع میں پہلے سے موجود دارالامان اور مفت ہیلپ لائن خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کرنے اور انہیں عارضی طور پر پناہ گاہ مہیا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہوں۔ ہیلپ لائن پنجاب کمیشن برائے خواتین
کا مقام یعنی پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف وومن، اس کے لیے یہ ہیلپ لائن ہے، اور یہ کسی بھی لینڈ لائن یا موبائل فون سے ملائی جا سکتی ہے۔ ہیلپ لائن آپریٹر متاثرہ خاتون کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کے اہل ہیں۔ پنجاب پولیس نے بھی جرائم کے مؤثر اندراج کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ اس ہیلپ لائن تک رسائی 8787 پر SMS کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ نمبر بھی آپ انڈر لائن کر لیں، 8787۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے خواتین کی مدد کرتا ہے۔ اس میں پہلا حکم ہے عبوری حکم نامہ۔ اگر کوئی خاتون کسی مرد یعنی شوہر وغیرہ کے خلاف شکایت کرتی ہے تو شکایت کے کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری خیال کرے تو ایک عبوری حکم جو کہ گرفتاری کا ہو سکتا ہے، مجرم کی گرفتاری کا عبوری حکم جاری کر سکتی ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ شکایت ظاہر کر رہی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو متاثرہ خاتون کے تحریری بیان پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنیاد پر ایک عارضی یا عبوری حکم نامہ گرفتاری جاری کر سکتی ہے۔ متاثرہ خاتون مجرموں سے تحفظ کے لیے عدالت سے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہے۔ عدالت اس علاقے کے تھانے کو آرڈر کرے گی کہ متاثرہ خاتون کی حفاظت کی جائے۔ مزید تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ خاتون سے ایک مخصوص فاصلے تک دور رہنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یعنی عدالت یہ کہہ سکتی ہے، عورت نے بالفرض کسی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف درخواست دی کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے، تو عدالت شوہر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اس خاتون کے گھر سے 5 میل یا 10 میل یا 2 میل دور رہیں گے، اور اس حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو GPS یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS ٹریکنگ بریسلیٹ پہنایا جا سکتا ہے۔ یہ بریسلیٹ یا اینکلیٹ، بریسلیٹ مطلب ہاتھ کے اندر کڑا اور اینکلیٹ پاؤں کے اندر کڑا جس میں GPS سسٹم لگا ہوتا ہے، یہ اسے پہنایا جا سکتا ہے، اور یہ صرف سنگین حالات میں پہنایا جائے گا، یعنی جہاں مجرم کسی کی جان کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہو تو وہاں متاثرہ عورت کی سلامتی اور عزت کے لیے مجرم ان GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو پہنیں گے اور انہیں اتار نہیں سکتے، یعنی انہیں پولیس ہی پہنائے گی اور ان کو اپنی مرضی سے کھولا نہیں جا سکتا، اتارا نہیں جا سکتا۔ اگر مجرم GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو مرکز انسداد تشدد برائے خواتین، انسداد کا مطلب ہوتا ہے روک تھام، تشدد کی روک تھام کا جو مرکز ہوگا، جس مرکز میں مجرم کا یہ ٹریکنگ بریسلیٹ مانیٹر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس کو خود کار طریقے سے اطلاع مل جائے گی، آٹومیٹیکلی وہاں سسٹم میں اطلاع ملے گی۔ اس کے نتیجے میں مجرم کو مزید 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک کی اضافی قید ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کی جان، عزت، وقار اور مزید تشدد کا خطرہ ہو تو مجرم کو عورت کے گھر سے نکل جانے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ سکونتی حکم نامہ، گھریلو تشدد کے واقعات میں عدالت ایک سکونتی یعنی رہائشی حکم نامہ دے سکتی ہے، جس کے تحت
متاثرہ خاتون کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ متاثرہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو اسے آرام، تحفظ اور آباد کاری کے مقصد کے لیے دارالامان بھیجا جا سکتا ہے۔ جب متاثرہ عورت کو جانی خطرے کے سبب جبراً یعنی زبردستی گھر چھوڑنا پڑے یا اسے گھر سے نکال دیا جائے تو عدالت اس کے رشتہ داروں کو اس کے لیے متبادل رہائش کا بندوبست کرنے اور شوہر کو گھر کا کرایہ ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ مالی حکم نامہ۔ مالی حکم نامے کے ذریعے عدالت مجرم کو یعنی شوہر کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور طبی اخراجات جو شوہر کی بدسلوکی کی وجہ سے ہوئے ہوں، یعنی اگر شوہر نے مار پیٹ کی ہے اور اس سے اسے کچھ زخم آئے ہیں تو اس کے علاج معالجے پر ہونے والے تمام اخراجات بھی شوہر ہی ادا کرے گا۔ عدالت مجرم کو متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ ریاست اور معاشرہ دونوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس معاملے پر خاموش رہنا اور بدنامی سے ڈرنا غلط ہے۔ یعنی عورتوں کو چاہیے کہ خاموش نہ رہیں، متاثرین کو قانونی امداد مہیا کرنی چاہیے اور ان کے جرم کی رپورٹ کرنے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ یعنی انہیں یہ پتہ ہو کہ ہم پر تشدد ہوا ہے تو ہم اپنے لیے انصاف طلب کر سکتی ہیں، اور اگر یہ رپورٹ کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ عورتوں پر تشدد کی روک تھام ہو سکے۔ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی، کہیں کوئی کنفیوژن ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔